بنیاد ہے، اس کے بعد ساری عبادتیں ہیں۔ جو شخص نماز سے غافل ہے اس کی نفلی عبادات بالکل قبول نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اتنا رزق اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ میں بہت سارے دوستوں کو جب وظائف بتاتا ہوں نا، تو اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ شاہ صاحب کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ بس ادھر سے کریں اور آج کریں اور کل ہمارا وہ۔ دیکھیے، ہم نے اپنی زندگی میں مسائل اپنے رب کی نافرمانی سے خود کریٹ کیے ہوئے ہیں، تو اس کو سیدھا کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں اگر آپ کا ایک آنسو بھی قبول ہو جائے نا، تو اسی وقت کن فیکون کا حکم ہو جاتا ہے اور حالات بدل جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، یا اللہ ہو یا لطیف ہو یا حمید ہو۔ اول آخر ایک بار درود شریف ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، 40 دن کریں، زندگی بدل جائے گی۔ تو بہت سارے بڑے بڑے علماء اب یہ اکثر کہتے ہوئے میں سنتا ہوں کہ ان وظیفے دسن والے تو دور رہو جی، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بنا ٹک دی پتی کے پیچھے وام لا دیتا ہے جی، یہ 1000 دفعہ یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو۔ مجھے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، فرض کریں ایک شخص نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھا کریں، یہ کسی وظیفہ بتانے والے نے آپ کو بتا دیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں تو ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب ایک شخص کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ یار اس طرح سے سورہ اخلاص پڑھ لو روزانہ 1000 بار، ویسے تو نکمے ہو، کچھ نہیں کر رہے، بے روزگار ہو، تو مجھے بتائیں اس عمل کی برکت سے جب اس وسیلے سے اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اب یہاں پہ جو یہ کام ہے کہ لوگ یقین کریں کہ یہ جو دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں اور گھر گھر میں جاتے ہیں، آپ یقین کریں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بزرگ جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ بابا گھر پہ نہیں ہے، تو لوگ خوف زدہ ہو کر لوگ بھاگتے ہیں، اور ہماری ویڈیوز سنتے ہیں، ہم سے فون پہ بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے اسماء کا ذکر کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے کچھ کلام پڑھیں، ریگولر پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ کم از کم 100 آیات پڑھنے کا تو حکم ہے نا کہ کم از کم نفاق سے انسان بچا رہے۔ تو اس میں کوئی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف ہی تو یہ جوڑنا ہے کہ کوئی میرا ویڈیو ایسا اٹھا کے دکھا دیں جس میں نماز کی تلقین نہ کی ہوگی، اور نماز بیسک ہے، بنیاد ہے، اس کے بعد ساری عبادتیں ہیں۔ جو شخص نماز سے غافل ہے اس کی نفلی عبادات بالکل قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے نماز ہے، تو نمازوں کی پابندی، اول وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیجئے، اس کے بعد اللہ کا ذکر اذکار ہے، تسبیح ہے، ورد ہے، ذکر ہے، ٹھیک ہے، درود و استغفار ہے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کے مقام کو بلند کریں گے، آپ کو مشکلوں سے نکالیں گے، آپ کے حالات کو بہتر کریں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی کچھ بتانے کہ اگر یہ آپ کہتے ہیں غلط ہے، یہ جرم ہے، اور بس یہ ہے کہ اوٹ پٹانگ سیدھی باتیں جو ہے وہ کرنا وہ صحیح ہے، تو وہ آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے۔ ہم تو ہدایت کے راستے کی طرف لوگوں کو تلقین کرتے ہوئے رہیں گے اور ساتھ یہ صحیح چیزیں بتاتے ہوئے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے مرنے کے بعد اس کو صدقہ جاریہ ہمارے لیے بناتے۔ دیکھیے دوستو، میں نے جو بتانا تھا سمپلی بتا دیا، مزید کو پوچھنا ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے، 8 سے 11 کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کال پہ بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیں۔ کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔